ایجنڈا ہے نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی جامع پلان ہے، لیکن بس انہوں نے احتجاج کرنا اس لیے کہ ان کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور آنے والے دنوں میں جیلوں میں شاید چلے جائیں، تو شاید وہ یہی وجہ ہے کہ اب اپنے آپ کو اب اس ٹولے کو بچانا ہے، اس کرپشن کے جو جن پہ کرپشن کے کیسز ان کو بچانا ہے۔ تو لانگ مارچ ہے، پیپلز پارٹی کتنے لوگوں کو لے آئے گی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کل وہ شرمیلا فاروقی کا میں دیکھ رہا تھا، 4 بندے تھے اور ایک گدا گاڑی ہوتی ہے نا، اسی پہ وہ بیٹھی تھی اور وہ عمران خان کے خلاف نعرے لگا رہی تھی۔ ریاست کا نہیں سوچتے ہم، کبھی اپنے وطن کا نہیں سوچتے ہم، اپنی عوام کا نہیں سوچتے، اپنے مفادات کا سوچتے ہیں، اور دوسرا جو ایجنڈا ہے اس کے ایجنڈے پہ اگر ہم برقرار ہیں تو اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جانے کا سوچتے ہیں۔ بلاول بھٹو جو لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ ٹائم بھی جتنے جلسے جب پی ڈی ایم اکٹھ ہوا تھا تو میرا پہلا بیپر یہ تھا، پہلی خبر میں نے یہ دی تھی روف کلاسرا کے شو میں کہ جو معاملات طے ہوئے ہیں لیکن یہ معاملات آگے بڑھیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اب پھر سے دعوے کیے جانے، پھر سے جو جلسے جلوس۔ لیکن جتنے جلسے میں نے کور کیے نا حسنین، اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ادھر اتفاق میں نے نہیں پایا۔ میں پشاور کے جلسے میں گیا، میں گجرانوالہ کے جلسے میں گیا، میں دیگر جلسے جتنے بھی ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد راولپنڈی میں جو ہوا، ایک تو تعداد جو ہے لوگوں کو لانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، جو 4-10 پارٹیاں اکٹھی ہو کے بھی انہوں نے وہ تعداد وہ نہیں لا سکے جو عمران خان ایک اکیلے لے کے آتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو پازیٹیو رپورٹنگ جو میں نے کی ہے میں وہی بات بتا رہا ہوں، میں عام ٹی وی سے جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں، جو میں نے خود گراؤنڈ میں دیکھی ہے۔ تو اب 27 مارچ اس سے پہلے جو عدم اعتماد کے حوالے سے جتنی چیزیں آئیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کہاں کامیاب ہوئی، کہاں پہ ان کو سبکی کا سامنا نہیں ہوا؟ اس سے پہلے جو سینٹ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے تھا بل، وہاں پہ ناکامی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے دوسرے عدم اعتماد کے حوالے سے چیزیں لے کے آئے، وہاں پہ ناکامی ہوئی ڈپٹی اس کے حوالے اسپیکر کے حوالے سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور یہ ہفتہ جو گزشتہ ہفتہ جو تھا یہ بڑا اہم ہوگا اور وزیر اعظم گھر چلا جائے گا۔ کیا ہوا؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مون سلائی صاحب آیا اور اس نے کہا کہ گھبرانا نہیں، مطلب ہم تو بالکل ہمارے گھر لوگ آتے جاتے ہیں، اور اب بھی یہ سسٹم ہے کہ کوشش کی جا رہی کہ جہانگیر ترین صاحب اور دیگر لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ملاقاتیں سیاسی لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن جو مجھے وزیر اعظم عمران خان جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اور جو لانگ مارچ ہے، پیپلز پارٹی کتنے لوگوں کو لے آئے گی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کل وہ شرمیلا فاروقی کا میں دیکھ رہا تھا، 4 بندے تھے اور ایک گدا گاڑی ہوتی ہے نا، اسی پہ وہ بیٹھی تھی اور وہ عمران خان کے خلاف نعرے لگا رہی تھی۔ تو کتنے لوگ یہ لے آئیں گے؟ اور لائیں گے بھی تو سندھ سے لائیں گے کیونکہ یہاں پہ لوگ تیار ہیں نہیں ان کے پاس، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو لانا یہ سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو آلریڈی بڑی ٹف سچویشن ان کو کے پی کے میں ملی ہے، پنجاب میں تو ان کے نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، سندھ سے لوگ آئیں گے تو کب تک ان لوگوں کو رکھا جائے گا اور کیسے رکھا جائے گا، یہ ساری صورتحال بھی دیکھنی ہوگی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے لانگ مارچ جو ہے یہ کامیاب۔ یہ بتائیں کہ وہ جو مقصد لے کے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے، پہلے عدم اعتماد ہم نے پیش کرنی ہے، اس کے بعد اگر نہ گری ہم عمران خان کی حکومت گرا کے جائیں گے، ایسا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب کی حکومت چلی جائے گی؟ آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ بھی تھے، آپ بھی آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جب کشمیر ہائی وے تھا میرے خیال میں، اسی پہ دھرنا کرنے آئے، تو میں نے کنٹینر میں پہلا بندہ میں تھا، جب میں گیا تو میں نے مولانا صاحب سے بھی یہ سوال کیے تھے کہ کیا کس کا ہاتھ ہے آپ کے پاس؟ پہلی بات تو یہ سپورٹ کس کا ہے اور کیسے طریقہ کار ہوگا کہ آپ اس کو گرا دیں گے؟ تو مولانا صاحب جو ہے وہ بڑے اعتماد میں تھے اور بہت سارے وہاں پہ بہت سارے لیڈرز بھی آتے تھے، شام کو بڑی تقریریں سجتی تھیں اور یہ ہوا تھا۔ لیکن مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے ورکر یہاں پہ سردیاں جھیلیں گے، یہاں پہ رہیں گے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، تھوڑا موسم ٹھیک تھا، پیارا تھا، لیکن جیسے پہلی برسات ہوئی، مجھے یاد ہے میں گاؤں میں صبح پہنچا، جب میں نے وہاں دیکھا تو جتنے ہمارے مولوی بھائی ہیں جو قاری صاحبان ہیں وہ سارے بھاگ چکے تھے، کچھ جو لوگ تھے وہ بچے کچے تھے۔ تو ایسے میں ان لوگوں کو اکٹھ تھا اور 15 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مولانا صاحب کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی پاور ہے، اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، مدرسوں سے لوگوں کو نکال کے لے آتے، مدرسے بہت بڑا سسٹم ہے، ان کو نکال کے ظاہری بات ہے کہ ادھر آ کے وہ بہت ساری لالچیں بھی دی جاتی، کھانے پینے کے حوالے سے اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ، ان کا ایک عقیدہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کیا کیا مولانا صاحب یہاں سے 15 دنوں سے پہلے بھاگ گئے نا، یہاں سے اپنا سب کو بوریا بستر سمیٹ کے یہاں سے نکل گئے۔ اسی طرح میں تو پیپلز پارٹی پہ حیران ہوں کہ وہ اگر چاہتے تو اکٹھ کر کے آ جاتے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ آتا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو کتنے لوگوں کو لائے گی، اور پھر یہاں پہ لوگوں کو رکھنا، ان کو کھانا دینا اور ساری چیزوں۔ پنجاب میں تو آلریڈی آپ کا جو سسٹم ہے وہ پورا ڈیمیج ہو چکا ہے، تو بہت بڑا مشکل مجھے یہ ٹاسک لگ رہا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر پی ڈی ایم اکٹھی بھی ہو جائے، اگر تمام تر پارٹیاں بھی اکٹھی ہو جائیں، تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔
اچھا یہ بتائیں پیپلز پارٹی ابھی آ رہی ہے 23 مارچ کا، باقی جو پی ڈی ایم ان کا اعلان ہے 23 مارچ کو وہ آئیں گے، کیا مقصد ہے ان کے لانگ مارچ کرنے کا؟ دیکھیے جی کچھ طاقتیں ہم دیکھتے ہیں، کچھ قوتیں، کچھ سیاسی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک اگر کوئی خاص دن ہے اور خاص موقع ہے، اس موقع پر اگر وہ آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملات کو جو ہے کس نہ کس طریقے سے خراب کر دیا جائے۔ 23 مارچ آپ کو پتہ ہے کہ اس بار بہت بڑی پریڈ ہوگی جس میں بہت سارے ممالک کے جو سفیر ہیں، مختلف وزراء ہیں، منسٹرز ہیں، وہ اس بار شرکت کریں گے۔ کئی لوگوں کو ہم نے بڑی سطح پر جو ہے ان کو دعوتیں دی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوشش تو ان کی یہی ہے اور یہ کریں گے بھی اس کو خراب کرنے کی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی بھی جلسے کی تیاری، آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے تو تب یہ جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں، آنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہری بات ہے آسٹریلیا کی ٹیم بڑی مشکلوں سے، یہی وہ چیز ہوتی ہے جب ملک اوپر جاتا ہے اور آپ ملک کو گرانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہمارے پولیٹکس میں اتنا گن بھر چکا ہے، اتنی غلاظت آ چکی ہے کہ ہم کبھی ریاست کا نہیں سوچتے، ہم کبھی اپنے وطن کا نہیں سوچتے، ہم اپنی عوام کا نہیں سوچتے، اپنے مفادات کا سوچتے ہیں، اور دوسرا جو ایجنڈا ہے اس کے ایجنڈے پہ اگر ہم برقرار ہیں تو اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جانے کا سوچتے ہیں۔ اور یہی پرابلم ہے کہ آپ 23 مارچ میں تو کوئی اور دن رکھ لیتے، آپ کے پاس اس کے بعد 21، آپ 23 کے بعد 24 میں آ جاتے، لیکن نہیں، 23 کو اس لیے آنا ہے کہ ہم نے سفیروں کو بھی بتانا ہے، ہم نے دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ ہم کتنے انتشار پسند لوگ ہیں۔ کیا ہوتا ہے جلوسوں میں، کیا ہوتا ہے احتجاج میں، کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ نعرے بازی ہوتی ہے، غلاظت پھینکی جاتی ہے، روڈ بلاکس کیے جاتے ہیں، عوام کو تنگ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ان کے پاس کون سا ایجنڈا ہے؟ مجھے یہ بتایا، میں نے کل سوال کیا تھا ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سے کہ آپ کے پاس کون سا جامع پلان ہے جس کے تحت آپ عوام کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو یہ جو مہنگائی چل رہی ہے، دیگر جو چیزیں ہمیں اس سے نکال دیں گے، آپ کے پاس کون سا ایسا جن ہے جو ساری چیزیں بالکل ایک رات میں ٹھیک کر دے گا؟ بات یہ کہ نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی جامع پلان ہے، لیکن بس انہوں نے احتجاج کرنا اس لیے کہ ان کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور آنے والے دنوں میں جیلوں میں شاید چلے جائیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب اپنے آپ کو اب اس ٹولے کو بچانا ہے، اس کرپشن کے جن پہ کرپشن کے کیسز ان کو بچانا ہے، تو کسی نہ کس طریقے سے اب کوئی نہ کوئی احتجاج تو کرنا ہے، انہوں نے نا کوئی طریقہ تو اپنانا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی معاملہ، کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی جامع پلان ہے، لیکن بس انہوں نے احتجاج کرنا اس لیے کہ ان کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور آنے والے دنوں میں جیلوں میں شاید چلے جائیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب اپنے آپ کو اب اس ٹولے کو بچانا ہے، اس کرپشن کے جن پہ کرپشن کے کیسز ان کو بچانا ہے، تو کسی نہ کس طریقے سے اب کوئی نہ کوئی احتجاج تو کرنا ہے، انہوں نے نا کوئی طریقہ تو اپنانا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی معاملہ ہے۔ تو لانگ مارچ ہے، پیپلز پارٹی کتنے لوگوں کو لے آئے گی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کل وہ شرمیلا فاروقی کا میں دیکھ رہا تھا، 4 بندے تھے اور ایک گدا گاڑی ہوتی ہے نا، اسی پہ وہ بیٹھی تھی اور وہ عمران خان کے خلاف نعرے لگا رہی تھی۔ ریاست کا نہیں سوچتے، ہم کبھی اپنے وطن کا نہیں سوچتے، ہم اپنی عوام کا نہیں سوچتے، اپنے مفادات کا سوچتے ہیں، اور دوسرا جو ایجنڈا ہے اس کے ایجنڈے پہ اگر ہم برقرار ہیں تو اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جانے کا سوچتے ہیں۔